بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے 10 کام۔ عشرہ ذی الحجہ میں سب سے پہلے جب آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ چاند دیکھ کر ہمیشہ دعا پڑھیں، کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ امن اور سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ پورے مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کیا جاتا ہے وہ ذی الحجہ کے عشرے میں تکبیرات ہوتی ہیں، یعنی تکبیرات کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جو تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو زیادہ سے زیادہ صبح و شام پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھیں۔ جو تیسرا کام ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں: سبحان اللہ، الحمدللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ۔ اور جو دیگر اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، وہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ان اذکار کے بدلے آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ چوتھا جو ذی الحجہ کے عشرے میں کرنے والا کام ہے وہ بے شمار دعائیں کرنا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کی جانے والی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پانچواں کام صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمام آنے والی بلاؤں کو ٹال دے گا۔ چھٹا جو کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے وہ روزہ رکھنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اگر 9 دن کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ جو کوئی بھی رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ، جو سال چل رہا ہے اس کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ساتواں کام زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہے، جتنا بھی ہو سکے 5 وقت کی نماز کے بعد ضرور قرآن مجید پڑھیں اور ایک قرآن مجید مکمل کریں۔ 8واں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کثرت سے نوافل پڑھنا ہے۔ ان دنوں میں نوافل پڑھنے کا ثواب حج و عمرے کے برابر ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کٹوانے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، بہت سے آپ نے مسائل میں سنا ہوگا، علماء کے مسائل میں ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن چاند نظر آنے کے بعد نہیں کاٹتے۔ جو 10واں کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر خواہی کے لیے نکالیں، یعنی کسی کی مدد کر دیں، کسی آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے تو دوسروں کی مدد کر دیں، دوسروں کے کام آئیں، ان کی مشکلات حل کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کریں، کسی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو انہیں وہ دیں۔ اس کے علاوہ نیک کام کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو خیر خواہی کے لیے نکالیں۔ یہ جو 10 کام ہیں یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب بن جائیں گے، اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے اور فوقیت رکھتی ہے باقی دنوں کی عبادت سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔